أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير الله وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. گزشتہ آیت میں اللہ رب العزت نے رمضان المبارک اور سیام روزوں کو فرض عائد ہونے کی تاکید فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے. اب ان روزوں کے اندر اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ ان کی تعداد، عدد، گنتی بتلا دی کہ روزے فرض کیے گئے. تو روزے فرض کیے جانے کے بعد اب کتنے روزے ہیں وہ اور کب تک چلیں گے، اس کا خدشہ لوگوں کو تھا. اور جو ہے اس سے لوگ نہ گھبرائیں، اس لیے اس کی بھی وضاحت اس آیت کے اندر کر دی گئی. تو فرمایا کہ ایام معدودات، نہ گھبرانا کہ یہ کچھ دن کے ہے، کچھ دنوں کے لیے ہے. ایام معدودات گنتی کے ہیں، لیکن یاد رکھنا کہ روزے تو فرض کیے گئے ہیں. دیکھو اللہ رب العزت کی کتنی مہربانی ہے کہ وہ اپنے بندے کے ہر حس و حرکت اور ہر تکلیف اور ہر کمزوری کو بہتر جانتا ہے، کیونکہ وہ خالق ہے اور خالق بہتر جانتا ہے مخلوق کی ہر حالت کو. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر روزے تو فرض کر دیے گئے، لازم تو کر دیا گیا، لیکن اس میں سہولتیں اور مہولتیں بھی دے دی گئی، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ کچھ دن، کچھ عرصہ اور کچھ لمحے، کچھ دنوں کے لیے ہے، اس سے نہ گھبرانا. اور اس کے اندر بھی یہ فرما دیا گیا اور سہولت بھی یہ دے دی گئی کہ فمن کانا منکم مریضن، روزے کا دور تو آ جائے گا، روزے کا مہینہ تو آ جائے گا، روزے کے ایام تو تمہارے اندر داخل ہو جائیں گے، تم اس کو حاصل کر لو گے. لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ یہ چند دنوں کے ہیں، لیکن اور ہم اس میں یہ بھی سہولت دے رہے ہیں کہ فمن کانا منکم مریض، تم میں سے جو کوئی، فمن کانا منکم مریض، تم میں سے جو کوئی حالت مرض میں ہو، بیمار ہو، یا او علی سفرن، اور حالت سفر میں ہو. ایک تو مریض ہو، دوسرے یہ کہ حالت سفر میں ہو. فعدۃ من ایام اخر. کتنی مہربانیاں ہیں میرے رب کی. تو رب فرماتا ہے کہ دیکھو روزے کے ایام تو آ چکے ہیں، تو یہ بہتر ایام اور فیوز و برکات والے ایام، انعام والے ایام آئے ہیں. لیکن اگر تم مجبوری کی حالت میں ہو یا ایسی حالت میں ہو کہ تم اس کو ادا نہ کر سکو، تو اس کی بھی یہاں پر تشکیل دے دی گئی کہ تم میں سے اگر کوئی حالت مرض میں ہو یا حالت سفر میں ہو، تو اس کی سہولت یہ ہے کہ تم فعدۃ من ایام اخر، اس حالت سے، اس حیت قضائی سے باہر نہ آ جاؤ، اس وقت تک تم کو سہولت اور مہولت دی جاتی ہے. دو طریقے بتا دیے گئے. ایک تو اس بندے کے لیے جو کہ بیمار ہو،
دوسرا اس بندے کے لیے جو کہ حالت سفر میں ہو. تو مریض کے لیے یہ ہے کہ اگر روزہ رکھنے سے اس میں بھی 2-3 شکلیں ہیں مرض میں بھی. ایک تو یہ کہ ایسا مرض ہو کہ جس کو جو ہے سو رکھنے کے بعد، روزہ رکھنے کے بعد جو ہے اگر وہ بڑھ جاتا ہے، مرض بڑھ جاتا ہے، تو ایسی حالت میں وہ چیز جو ہے روزہ رکھنے کے لیے اس کو سہولت ہے، مہولت ہے. وہ روزہ اگر نہ رکھے تو اس کا وہ فدیہ دے. مریض کیا کرے گا؟ اس کا فدیہ دے گا. فدیہ کیا ہوگا پھر؟ فدیہ یہ ہوگا کہ وہ ایک آدمی کو، ایک شخص کو کھانا کھلائے 2 وقت کا، یا اس مقدار اس کو رقم ادا کرے، یا گیہوں جوں یا جو ہے سو اس کے عوض جو مال دینا چاہتا ہو یا جو ہے اناج دینا چاہتا ہو وہ دے سکتا ہے. یہ فدیے کی شکل دی گئی. لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ حالت مرض میں ہو. مرض کی بھی شکلیں یہ ہے کہ اگر روزہ رکھنے سے مرض بڑھ جا رہا ہے، یا ایسی حالت میں ہے کہ روزہ رکھتے ہی وہ بندہ اس کو برداشت نہیں کر پاتا، یا ایک حدود تک وہ روزہ رکھنے کی حالت میں نہیں رہ سکتا، تو ایسی حالت میں اس کو فدیہ دینا لازم ہے عوض روزے کے. او اعلیٰ سفر، پھر دوسری شکل یہ بتائی گئی ہے کہ حالت سفر میں ہو. اب حالت سفر سے مراد یہ نہیں کہ جو ہے کچھ دیر کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے چلے جا رہے ہیں پھر حالت سفر میں ہیں. اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ کم سے کم جو ہے طویل وقت کا سفر ہو، زیادہ عرصے کا سفر ہو، 15 دن کا سفر ہو کم سے کم، قیام کا اس کا ارادہ ہو، یا ایسی حالت میں ہو کہ حالت سفر میں اگر روزہ رکھے تو وہ جو ہے اس کو ضر پہنچا سکتا ہے. تو ویسے سفر کے لیے کہا گیا ہے کہ اس سفر کے دوران اس کو سہولت دی جاتی ہے. تو اس کی شکل سہولت کی کیا ہے کہ جب وہ حالت سفر میں ہو تو روزہ نہ رکھیں تو گنجائش ہے، لیکن ان کے یہ اوقات، ان کے یہ جو ایام ہیں حالت سفر کے، جیسے ہی یہ ایام گزر جائیں، پورے ہو جائیں، تو ان پر لازمی ہے کہ بعد از سفر وہ پورے کے پورے روزے ادا کریں. 8, 10, 15 جو بھی روزے ان کے چھوٹ گئے، 2-4 روزے حالت سفر میں جو چھوٹ گئے، ان کو بعد ازیں یہ مکمل کرنا لازم ہے، یہ کرنا ہی ہوگا. تو یہ مریض کے لیے بھی ایک شکل بتا دی گئی، اور سفر کے لیے بھی، مسافر کے لیے بھی ایک شکل بتا دی گئی حالت سفر اور مرض میں روزوں کے لیے. ہاں، جب اس کو تمام کر چکو، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، یہ تمہاری عدتیں آخر ہو جائیں، ختم ہو جائیں، تب جا کر کے تم کو یہ چیز مکمل کرنا لازم ہے. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، تو یہ کس کے لیے؟ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ طاقت نہ رکھیں، تو ان کو کیا کرنا ہوگا؟ بدلہ دینا ہوگا اس کا. یُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ، کیا کہا؟ فدیے کی شکل میں. طعام مسکین، مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا. فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرُ اللَّهِ، لیکن بہتری یہ ہے کہ اگر تم یہ کر سکو، فمن تطوع، تو اگر تم یہ اس کو برداشت کر سکو، یہ تمہارے لیے بہتری ہے. یعنی تم کو حق دے دیا گیا کہ اگر تمہاری کنڈیشن ایسی ہے کہ تم روزہ رکھ لو تو بہتری ہے، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں آنے والے. مثال کے طور پہ حالت مرض یا حالت سفر ہو، یہ دونوں حالتوں میں ایک تو آپ جو ہے فدیہ دے رہے ہیں، دوسری حالت میں
آپ کو کچھ عرصے کے بعد پھر سے رہنا ہے، لیکن اگر آپ میں توانائی ہو، آپ یہ سب کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ گنجائش دے رہا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو تو یہ کر بھی سکتے ہو، یعنی روزہ بھی رکھ سکتے ہو ایسی حالتوں میں بھی، یہ تمہارے لیے بہتری ہے اگر تم تاب لا سکو، تب یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ فَهُوَ خَيْرُ اللَّهِ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، لیکن وَأَن تَصُومُوا، روزہ رکھ لینا یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم اس بہتری کو جان لو، سمجھو۔ اس سے مراد کیا ہے کہ اگر ہم سمجھو حالت سفر میں اور بولیں گے کہ بھئی آئندہ رکھ لیں گے، تو آئندہ کا کیا بھروسہ، زندگی کا کیا بھروسہ؟ اگر ہم میں توانائی ہے، قوت بخشی ہے رب نے، تو رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ موقع، نیکیوں کے موقع بار بار نہیں آنے والے۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ ایک احسن طریقے سے فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ تو ہم نے سہولت دے دی، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تم میں اگر وہ چیزیں ہیں، وہ طاقت و توانائی ہے، وہ قوت و تمازت ہے، برداشت کر سکو تو بہتر ہے۔ یہ مریض کو بھی اشارہ دیا جا رہا ہے، مسافر کو بھی اشارہ دیا جا رہا ہے، یعنی یہ جو ہے گیند ان کے پلڑے میں ڈال دی، تم کو اختیار ہے، اگر بہتر جو سمجھتے ہو وہ کرو، لیکن یہاں پر مجبور نہیں کیا گیا۔ اسی لیے دین اسلام جو ہے بہترین دین ہے، کیوں کہ اس دین کے اندر ظلم و جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کسی بھی قسم کی جبر اور زیادتی نہیں ہے، یہ سہولت والا دین ہے۔ الدین سہل لا صعب، دین آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ اگر جو ہے ہم کو دشواریاں پیش آ رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر سہولتیں بھی بخشی ہے، ان سہولتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم احسن طریقے سے روزوں کو رکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور زیادہ سے زیادہ اعمال صالح رمضان المبارک میں کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو قوت اور توانائی بخشے اور جو ہے تمام امراض سے محفوظ و معمون رکھے، تاکہ رمضان کے فیوز و برکات مہینے بھر کے ہم اٹھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جوش و خروش کے ساتھ، تمام نوافل کے ساتھ اور تمام ذکر و اذکار کے ساتھ، تلاوت کلام اللہ کے ساتھ، تراویح و تسبیح و تحلیل کے ساتھ رمضان المبارک کی سعادت نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو قوت و توانائی بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔